نیریٹو کی اس جنگ کے اندر سنس آپ کی ریسرچ بھی ہے اس کے اوپر جا کے، ایج آف سرویلنس کے بات کی آپ نے، ڈیجیٹل ٹائرنٹس کی بات کی، ہیومن ول کی بات کی، تو اس ایج آف نیریٹوز کے اندر جب ہیومن ول کی اگر ہم بات کریں، ایگزامپل کے طور پہ میں کہہ دیتا ہوں جا کے کہ اگر ہم غزہ اسرائیل کانفلکٹ کو سامنے لے آئے تو وہاں پہ بھی ایک طرف ہمیں ہیومن ول تو نظر آتی ہے جو کہ اپنی رائٹس کے لیے کھڑے ہو کے کچھ جہاد کرنے کی کوشش کرتی ہے. شاید جہاد کوئی شاید اگر ورڈ ٹھیک نہ لگ رہا ہو تو وہ اپنے رائٹس کے لیے کھڑے ہو کے فائٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے. دین اگین یہ وہی نیریٹوز والی بات ہے. بٹ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں گلوبل میڈیا کے اوپر، ویسٹرن میڈیا کے اوپر، جہاں پہ اتنی زیادہ ڈومیننس ہے، جہاں پہ اتنے زیادہ ڈالرز ہیں، جہاں پہ اتنی زیادہ انویسٹمنٹ ہے اور گلوبل ہیجمنی ہے، وہاں پہ نیریٹوز کو بڑا ایزیلی کمپیٹ کیا جاتا ہے. ایگزامپل ہے اس کو وار آن غزہ کہا جاتا ہے، جینوسائڈ نہیں کہا جاتا، اس کو میس کلنگ نہیں کہا جاتا ہے. ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھتے ہیں ایک ریزسٹنس موومنٹ کا لفظ استعمال کرنے کے بجائے ساتھ ہی آئسس سے کمپیئر کیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی شاید کہا جاتا ہے کہ ایک ٹیررسٹ موومنٹ ہے. اگین وار آف نیریٹوز جو ہے. ہاؤ ڈو یو سی آل دس؟ دیکھیں اس کے بارے میں جیسے علامہ صاحب نے بھی کہا ہے نا کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. تو بات تو یہ ہے کہ ایک پاور اور نالج کا ایک نیکسس ہے. تو جس کے پاس قوت ہے وہی اپنا ایک علم وہ سامنے لے کر آتے ہیں. تو آپ نے بالکل درست فرمایا، ایسا ہی ہے. چونکہ گلوبل اتنی ایک گیمز ہیں وابستہ، جب بھی کوئی جنگ از ویری پروفیٹیبل، اس کا بڑا تعلق ہے پروفٹ کے ساتھ. یو ایس کی اکانومی پوری جنگ پہ چلتی ہے. ایگزیکٹلی. اور خود انہی کے پریزیڈنٹ نے جب انڈسٹریل اور وار انڈسٹریل کمپلیکس، ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کی بات کی تھی، تو بات یہ ہے نا کہ اس کو اگر ہم پیش نظر رکھیں تو ہمیشہ یہ مفادات کے تابع ہوتا ہے. اب یہ رپورٹس ہمیں گاہے بگاہے ملی. پچھلے دنوں میں نے دیکھا کہ ایک جگہ پہ برٹش پیٹرولیم کے کانٹریکٹس ہو رہے غزہ کے حوالے سے، اور وہاں پر کچھ پروٹیسٹرز اور وسل بلوئرز اٹھے اور انہوں نے ان کو کافی اس حوالے سے اپنے تئیں شرمندہ کرنے کی کوشش کی. تو بات یہ ہے کہ پچھلی اگر ہم 20ویں صدی کی جنگوں کا بھی جائزہ لیں تو جس طرح سے وہ وسائل کے حصول کے لیے لڑی گئی، اور جو بین الاقوامی تسلط ہے مین اسٹریم میڈیا، اور مین اسٹریم میڈیا پھر کن طبقات کے ہاتھ میں استعمال ہوتا ہے، بڑی بڑی وہ ایسی کارپوریشنز. مجھے یاد ہے کہ ارندھتی رائے جب آکوپائی وال اسٹریٹ پروٹیسٹرز سے اس نے خطاب کیا تو اس نے کہا، ان کو تجویز دی کہ تم امریکنز کو چاہیے کہ تم یہ ڈیمانڈ کرو کہ کراس اونرشپ کو ختم کیا جائے، کہ جو بڑے بڑے کاروباری کنگلومریٹس ہیں وہ کس طرح سے میڈیا کو اون کرتے ہیں، اور پھر اسی کے ذریعے وہ اپنے ٹروتھ کو نج کرتے ہیں اور اس کو اپنی مرضی کا جو ایک سچ ہے، سرمایہ دارانہ نقطہ نظر کا سچ یا سرکاری نقطہ نظر کا سچ، تو وہ پھر اس کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے.